ایک دفعہ ایک مجلس لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کا جواب دیتے جا رہے تھے، ان کو لاجواب کرتے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک عالم یہودیوں کا ابو رافع وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوجا کی جائے، آپ کی پرستش کی جائے، جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے بات کی، اس کی بات کا اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی انسان کے واسطے یہ مناسب نہیں ہے، کسی بشر کے واسطے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کتاب بھی دی، اللہ نے اس کو حکم بھی دیا، اللہ نے اس کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد کہے کہ تم ہو جاؤ، لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے میرے بندے بن جاؤ۔ ایسی بات قطعاً نہیں ہو سکتی کہ ایک رب والا، اللہ والا، اور پھر نبی جو ہے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے، لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سکھاتے، بہت بڑے معلم تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آج ایک ربانی عالم دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ایک ربانی عالم دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، یعنی رب والا، ربانی اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل سے گندی خصلتیں ختم ہو جائیں، جس کے دل سے گندی خصلتیں ختم ہو جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ربانی کہتے ہیں، رب والا۔ تو جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی صلحاء ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی فقہاء ہیں، وہ سارے ربانی ہیں، وہ سارے رب والے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں کہ اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ ہمارے پاس جماعتیں آتی ہیں، ان میں علماء بھی ہوتے ہیں اور عوام بھی ہوتے ہیں، سارے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم والے بھی ہوتے ہیں، دینی تعلیم والے بھی ہوتے ہیں، اور ان سب کی زبانوں پہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ بھائی، اللہ سے اپنا تعلق خود کو جوڑ لو، اللہ سے اپنا تعلق بنا لو، اللہ والے بن جاؤ، اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کر لو، اللہ والے بن جاؤ۔ یہی رٹ ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں ہے یہی بات۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، رسول آئے، ان سارے رسولوں کا یہی منشا تھا، یہی پیغام تھا کہ رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اور اللہ کے ہو جاؤ۔ اور جب تم اللہ والے بن جاؤ گے، من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن گیا، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن گیا۔ پھر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، پھر نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا، اور پھر کوئی بھی اللہ سے التجا کرے گا، سوال کرے گا، اللہ اس کے سوال کو پورا کرے گا، بشرطے کہ انسان رب والا بن جائے۔ اور کوئی بھی رب والا یہ نہیں کہتا کہ مجھے رب کہو، مجھے رب کہو، رب والا یہ نہیں کہے گا، رب والا رب کی طرف دعوت دے گا، رب والا رب کی طرف دعوت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کسی بشر کے واسطے، تو جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بھی بشر ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن عام انسان نہیں کہ میری تیری طرح۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے
یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے، انسان کو بہتر بنایا ہے۔ پھر اللہ نے انسانوں میں سے چناؤ کیا، انتخاب کیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے نبی بنائے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں میں سے چناؤ کیا، اور نبیوں میں سے چناؤ کر کے اللہ نے آمنہ کا لال بنایا، محمد الرسول اللہ بنایا، صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا کہ امام الانبیاء بنا دیا، سارے نبیوں کا امام۔ معراج کی رات گزری، معراج کا واقعہ آپ کے سامنے جمعے میں آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر سارے نبیوں کو نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، میرا نبی جو ہے اماموں کا بھی امام ہے۔ سارے نبی امام ہیں اور ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، سارے نبی نبی ہیں اور ہمارے نبی امام نبیوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور سارے نبی نبی ہیں، ہمارے نبی جو ہے خاتم الرسل ہیں، خاتم الرسل ہیں، سارے رسولوں کو پر یعنی ختم کرنے والے، یعنی آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہے، اور جو بھی نبوت کا دعوے دار ہو وہ دجال ہوگا، نبی نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اس واسطے اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان علی بشر، کسی انسان کے واسطے، کسی بشر کے واسطے۔ ایک دفعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اماں جان بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی جو ہے اس کے بارے میں بتا دو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ انسان تھے، بشر تھے، جیسے انسان ایک کام کرتا ہے، گھر کے کام کرتا ہے نا، بندہ گھر کے کام کرتا ہے، جوتا گانٹ لیتا ہے، گھر کا جھاڑو دے لیتا ہے، آٹا گوندھ لیتا ہے، اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کرتے تھے۔ آپ جو ہے گھر کے کام کر لیتے تھے، آپ آٹا گوندھ لیتے تھے، آپ جو ہے گھر میں جھاڑو لگا لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ دو لیتے تھے، اگر جوتا ٹوٹ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو جو ہے سلائی کر لیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اگر بسا اوقات روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ یہ پیڑا روٹی کا مجھے دو، میں روٹی لگاتا ہوں۔ آج کل تو ہمیں اہانت ہوتی ہے نا، پریشانی ہوتی ہے، ہم بیوی کے ساتھ کوئی کام کر لیں، بیوی کے ساتھ کوئی کام کر لیں، بیوی جو ہے یعنی وہ بھی اللہ کی بندی ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہوتی ہے، لہٰذا جو ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا، وہ سب کو چھوڑ چھڑا کے جو ہے یعنی ایک خاوند کے لیے جو ہے خاوند کے پاس آتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، وہ دو ٹکڑوں کی محتاج نہیں ہوتی، اس کو عزت چاہیے، تو لہٰذا عزت دینی چاہیے، عزت دینی چاہیے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ما کان علی بشرن، کسی بشر کے واسطے، کسی انسان کے واسطے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتاب عطا فرمائے، حکم عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائے، نبی بھی بنا دے، اور پھر اس کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بھی بنا دے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ کہے لوگوں کو کہے کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک رب والا جو یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور شہادت میں کیا ہم یہی اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبد
حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کا بندہ ہوں. اس بات کی گواہی ہر مسلمان دیتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جو اللہ کو چھوڑ کر. نہیں ولیکن کونوا، لیکن وہ کہتے ہیں ربانیین، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، وجہ یہ ہے کہ تم کو کتاب سکھلاتے ہیں. وبما کنتم تدرسون، اور تمہیں جو ہے وہ درس دیتے ہیں. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکہ، نہیں وہ تم کو حکم دیتے یہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو نبیوں کو رب، فرشتوں کو نبیوں کو رب بنا دو. اس کا حکم نہیں دیتے، اس کا حکم نہیں دیتے. کیا وہ تم کو حکم دے سکتے ہیں؟ کفر کا مطلب ہے نہیں، ایسا حکم نہیں دے سکتے. یہ استفہام انکاری ہے کہ حمزہ استفہام کا ہے، اور استفہام یہاں یعنی انکار کے معنی میں ہے کہ وہ حکم نہیں دیتے کفر کا. یہ کفریہ جملہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جو ہے میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. ایامرکم بالکفر، کیا وہ تم کو یعنی کفر کا حکم دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بعد اس کے کہ تم فرما بردار بن چکے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.